اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت اموی کے حکام میں حجاج بن یوسف سے زیادہ کسی شخص کو شہرت حاصل نہیں ہوئی، مگر یہ شہرت عدل و فیض رسانی کی نہیں تھی، سیاست و قہر کی تھی۔ تاریخ اسلام میں حجاج کا قہر ضرب المثل ہو گیا ہے۔ یزید بن معاویہ کی وفات کے بعد اموی سلطنت کی بنیادیں ہل گئی تھی۔ وہ حجاج ہی تھا جس نے اپنی بے پناہ تلوار سے اور بے روک سفاکی سے اثر نو اس کی گری ہوئی عمارت مستحکم کر دی۔ بنو امیہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ حضرت عبداللہ ابن زبیر سے تھا۔ ان کی حکومت کا مرکز مکہ میں تھا اور اس کا دائرہ شام کی سرحدوں تک پہنچ گیا تھا۔ حجاج بن یوسف نے یہ خطرہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیا، مکہ کا محاصرہ کیا، کعبہ پر منجنیقیں لگا دی اور عبداللہ بن زبیر کو نہایت سفاکی سے قتل کر ڈالا۔ عراق شروع سے شورش پسند قبائل کا مرکز تھا۔ یہاں کی سیاسی بے چینی کسی طرح ختم نہ ہوتی تھی۔ والیوں پر والی آتے تھے اور بے بس ہو کر لوٹ جاتے تھے، لیکن حجاج بن یوسف کی تلوار نے ایک ہی ضرب میں عراق کی ساری شورا فستی ختم کر دی۔ خود اس عہد کے لوگوں پر اس پر تعجب تھا کہ قاسم بن سلام کہا کرتے تھے کہ کوفہ والوں کی خودداری اور نخوت اب کیا ہو گئی۔ انہوں نے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، حسین ابن علی کا سر کاٹا، مختار جیسے صاحب جبروت ہلاک کر ڈالا، مگر اس بدصورت ملعون حجاج کے سامنے بالکل ذلیل ہو کر رہ گئے۔ کوفہ میں 1,00,000 عرب موجود ہے، مگر یہ خبیث 12 سوار لے کر آیا اور غلام بنا ڈالا۔ حجاج کی تلوار جس درجہ سفاکی تو اتنی اس کی زبان بلغ تھی۔ اس کا یہ خطبہ خطیبانہ رنگ کا بے نظیر دیکھتا ہوں کہ نظریں اٹھی ہوئی ہے، گردنیں اونچی ہو رہی ہے، سروں کی فصل پک چکی ہے اور کٹائی کا وقت آ گیا ہے۔ میری نظریں وہ دیکھ رہی ہے جو پگڑیوں اور داڑھیوں کے درمیان بہہ رہا ہے۔ حجاج نے جیسا کہا تھا ویسا ہی کر دکھایا۔ بیان کیا گیا ہے کہ جنگوں کے علاوہ حالت امن میں اس نے 1,25,000 آدمی قتل کیے تھے۔ بڑے بڑے اکابر مثلا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی گردنیں اڑا دی۔ مدینہ میں بے شمار صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں پر سیسے کی مہر لگا دی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو قتل کیا۔ موجودہ زمانے کی استعماری سیاست کی طرح اس کا بھی اصول یہ تھا کہ حکومت کے قیام کے لیے ہر بات جائز ہے، اور حکومت رحم و عدل سے نہیں بلکہ قہر و تعزیر سے قائم ہوتی ہے۔ اس عہد کے صلحاء و ادبا حجاج کے خدا کا قہر و عذاب خیال کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ حجاج اللہ کا عذاب ہے، اسے اپنے ہاتھوں کے زور سے دور کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ خدا سے تضرع اور گریہ زاری کرو، کیونکہ اس نے فرمایا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔ یہی سبب ہے کہ جو ہی اس کی موت کی خبر سنی گئی، حضرت حسین اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں گر پڑے۔ اس امت کا فرعون مر گیا، بے اختیار ان کی زبان سے نکل گیا۔ اب دیکھنا چاہیے کہ اس جابر و قہرمان انسان نے موت کا مقابلہ کیوں کیا، جس گھاٹ ہزاروں مخلوق کو اپنے ہاتھوں اتار چکا تھا، خود اس میں کیسے اترا۔ عراق پر 20 برس حکومت کرنے کے بعد 54 برس عمر میں حجاج بیمار ہوا۔ اس کے معدے میں بے شمار کیڑے پیدا ہو گئے تھے اور جسم کو ایسی سخت سردی لگ گئی تھی کہ آگ کی بہت سی انگیٹھیاں بدن سے لگا کر رکھ دی جاتی تھی، پھر بھی سردی میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ جب زندگی سے نا امیدی ہوئی تو حجاج نے گھر والوں سے کہا مجھے بیٹھا دو اور لوگوں کو جمع کرو۔ لوگ آئے تو اس نے حسب عادت ایک بلیغ تقریر کی، موت اور سختیوں کا ذکر کیا، قبر اور اس کی تنہائیوں کا بیان کیا، دنیا اور اس کی بے ثباتی یاد کی، آخرت اس کی ہولناکی کی تشریح کی، اپنے گناہوں اور ظلموں کا اعتراف کیا۔ پھر یہ شعر اس کی زبان پر جاری ہو گئے، ان ذنبی وزن السماوات والارض وظنی بخالقی ان یحابی۔ میرے گناہ آسمان اور زمین کے برابر بھاری ہے، مگر مجھے اپنے خالق سے امید ہے کہ رعایت کرے گا۔ فَلَئِن مَنَّ بِالرِّزَا فَهُوَ ظَنِّي وَلَئِن مَرَّ بِالْكِتَابِ عَذَابِي۔ اگر اپنی رضامندی کا احسان مجھے دے تو یہی میری امید ہے، لیکن اگر وہ عدل کر کے میرے عذاب کا حکم دے لم يكن ذاك منه ظلما وهل يظلم رب يرجى بحسن مآبی۔
تو یہ اس کی طرف سے ہرگز ظلم نہیں ہوگا۔ یہ ممکن ہے کہ وہ رب ظلم کرے جس سے صرف بھلائی کی توقع کی جاتی ہے، پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ موقع اس قدر عبرت انگیز تھا کہ مجلس میں کوئی بھی اپنے آپ سے روک نہ سکا۔ اما بعد، میں تمہاری بکریاں چراتا تھا، ایک خیرخواہ گلہبان کی طرح اپنے آقا کے گلے کی حفاظت کرتا تھا۔ اچانک شیر آیا، گلہبان کو تماچا مارا اور چراگاہ خراب کر ڈالی۔ آج تیرے غلام پر وہ مصیبت نازل ہوئی ہے جو ایوب صابر پر نازل ہوئی تھی۔ مجھے امید ہے کہ جبار و قہار اس طرح اپنے بندے کی خطائیں بخشتا اور گناہ دھونا چاہتا ہے۔ اذا ما لقيت الله عني راضيا فإن شفاء النفس فيما هنالك حسب بقاء الله من كل ميت وحسب حياة الله من كل هنالك۔ سب مر جائیں گے مگر خدا کا باقی رہنا میرے لیے کافی ہے، سب ہلاک ہو جائیں گے مگر خدا کی زندگی میرے لیے کافی ہے۔ لقد ذاق هذا الموت من كان قبلنا ونحن نذوق الموت من بعد ذلك۔ ہم سے پہلے یہ موت چکھ چکے ہیں، ہم بھی ان کے بعد موت کا مزہ چکھیں گے۔